الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد میرا محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کا نظام بنایا، جس میں اللہ پاک نے تمام کی تمام زمینی خزانے جو زمین میں ہے، جو زمین کے اوپر ہے، جو انسانوں کے لیے لگنے والی اشیاء ہے، اللہ نے پورے کل کائنات کو پیدا کر کر اس کے پورے خزانے اپنے پاس، اپنی قدرت، اپنی طاقت میں اس کو محفوظ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے تمام ضرورتوں کے اعتبار سے اللہ نے اس کی ضرورتیں پورا کرنے کا ذمہ بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ اللہ نے انسانوں کے علاوہ کی مخلوقات کو پالنے کی ذمہ داری بھی اپنے لیے لی، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، جس کو ہم بارہا نمازوں میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام عالم کا رب و رب العالمین ہے، جو پالنے والا ہے، جو انسانوں کو روزی دینے والا ہے، جو انسانوں کی تمام چھپی ہوئی ضرورتوں کو جاننے والا ہے، اور انسانوں کے ظاہری ضرورتیں جو انسانوں کے سامنے کھل چکی ہے، اللہ ان سارے ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ اور ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو لگنے والی اشیاء ہے، جو اسباب ہے، اللہ کہتا ہے ان ساری مخلوقات کی ضروریات کو اور ان کے سارے اشیاءوں کے سارے دنیا کی ضرورتوں کے خزانے اللہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے۔ اب اللہ کو اختیار ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے جیسے دے اور جس کو چاہے جو دے۔ زمین پر بارش کا بوند بھی جب گرتا ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور اللہ ہی پھر اس کو اپنی قدرت اور طاقت سے حکم دیتا ہے، جس کو جہاں برسنا ہے پانی کو وہاں جا کر وہ پانی برستا ہے۔ زمین کے خطوں سے جون سا غلہ نکلنا ہے، کہاں سے کون سا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ ہی اس کو نکالتا ہے۔ جہاں جو زمین سے نکلنے والی غلوں کی شکلوں میں جو اشیاء ہے، جو انسان کے ضرورت سامان ہے، یہ اللہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے نکالتا ہے۔ اور اللہ جب نکالتا ہے تو پھر بندوں کی اس کے ذریعے اللہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کے ذریعے پھر اللہ بندوں کے لیے وہ نعمتوں کے ذریعے پھر بندوں کو اللہ پاک ایسے نوازتا ہے کہ پھر وہ بندے اس کے ذریعے دنیا میں اپنی زندگیوں کو خوشحال بناتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 14ویں پارے میں سورۃ الحجر میں دوسرا رکوع آیت نمبر 21، 22، 23 میں اللہ پاک نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس میں اللہ نے خوب بتلا دیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی سارے خزانے
اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کہتا ہے سارے خزانے جو ضرورت دنیا ہے اور آسمان ہے، تمام مخلوقات کے، سارے مخلوقات اور پورے کل کائنات اول آخر کی ہو، اللہ کہتا ہے ساروں کی لگنے والی ضروریات کو، سب کی سب خزانوں کو اللہ کہتا ہے ہم نے پیدا کیا، اور ان سارے خزانوں کو ہم نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اللہ کہتا ہے ہمارے پاس خزانے ہیں اور پھر ہم اس کو دھیرے دھیرے جیسے ہم چاہتے اس طریقے سے، جہاں جتنی ضرورت ہے وہاں اس اعتبار سے ہم اس کو اتارتے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ آسمان سے اترنے والا پانی، یہ برسنے والا پانی، یہ بھی اللہ کہتا ہے ہمارے خزانوں میں سے ہے، اور ہم ہمارے خزانوں سے جہاں جو بوند جتنی برسانی ہے وہاں اتنی برساتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذیل میں کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ نے آسمان سے جب بارش کو برسایا، اللہ نے خود پانی کو پیدا کیا، اور پانی کو پیدا کر کر اللہ نے پھر اپنے قدرت سے، اپنے امر کن سے اس کو جہاں جتنا ضرورت ہے وہاں اللہ نے پھر اتنا برسایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کا ایسا نظام بنایا ہوا ہے بندوں کے لیے کہ پانی کے ایک ایک قطرے اور ایک ایک بوند کا تک اللہ کو ایسا علم ہے کہ اللہ بخوبی یہ جانتا ہے کہ کتنے بوند کہاں سے نکلے اور کتنے بوند کہاں پر گرے اور کتنے بوند کتنی زمین پر کس تک وہ بوند جو ہے تو پانی کا پہنچ گیا ہے۔ ایک ایک بوند کے ساتھ ایک ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو ایک ایک بوند کے پانی کے ایک ایک بوند کے ساتھ وہ زمین تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ میں اتنا نظام محفوظ بنایا ہوا ہے کہ ایک پانی کے ساتھ، ایک پانی کے بوند کے ساتھ، ایک بوند کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ پھر یہ بوند کس کے لیے ہے، اس تک وہ بوند کا اللہ نفع پہنچاتا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے پھر قرآن میں فرمایا ہے 23-22 آیت میں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو پانی کو تم تک پہنچانے کے لیے ہمارا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہم اس کے لیے ہم نے ہوا کا انتظام کیا، ہوا کے ذریعے ہم نے آسمان میں پانی کو جمع کرنے کا ایک نظام بنایا کہ ہوا کو ہم نے چلایا تو ہوا نے پانی کو بادل کے ساتھ جوڑ کر بادل کو پانی سے بھر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ہم نے ہوا کو پیدا کیا۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر یہ ہوا آسمان میں بادلوں کو ایسے پانی سے بھر دیتی ہے کہ پھر وہ پانی کے ذریعے بادل وزنی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم نے پھر ایک اور ہوا بنائی، وہ ہوا بادلوں کے ٹکڑوں کو جمع کرتی ہے۔ پھر ہم نے ایک اور ہوا بنائی ہے جو ٹکڑوں کو جمع کر کر بادلوں کو تہ بتہ ان کے اوپر نیچے اس کو جمع کر کر اس کو ایک جگہ لے آتی ہے۔ اور پھر ہم نے ایک اور ہوا بنائی ہے، پھر وہ بادل جس کے ذریعے پانی جمع کر کر اس کو بھر دیا جائے، پھر ایک جگہ اس کو جمع کیا جائے، اور پھر وہ ایک جگہ جمع ہو کر جب وہ ایک ساتھ آ جائے تو پھر وہ ہوا کے ذریعے ہم بادل سے پانی کو زمین کے اوپر برساتے ہیں۔ مسند احمدی کے حدیث میں ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہوا کے پیدا کرنے کے 7 سال بعد ایک ہوا کو پیدا کیا، اور اس ہوا کو پیدا کر کر اللہ نے اس کو جنت میں اس کو بند کر دیا، اس کو بند کر کر اس کے دروازوں کو لاک کر دیا ہے، اس کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور فرمایا کہ وہ ہوا ان دروازوں میں سے دھیرے دھیرے جو تھوڑی تھوڑی اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، وہ ہوا پھر زمین کے اوپر جو کائنات، جو دنیا کی کائناتی انسانیت ہے، وہ ہوا کے ذریعے زندہ قائم دائم چل رہی پھر رہی ہے اور اپنے ضروریات اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا رہی ہے۔ وہ وہی ہوا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم اس کو جنوبی ہوا کہتے ہو، اس ہوا کا نام عذیب ہے، جس کو کہا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، عذیب وہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ ہوا کے
اللہ پاک جہاں اس کو محفوظ کیا ہے اس کے دروازے کھول دے تو روئے زمین کی ہر اشیاء، ہر چیز اور ہر شے الٹ پلٹ اور ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اتنی ہوا طاقتور اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کو پیدا کر کر اس کو محفوظ کیا ہے جنت میں، اور وہ ہوا کے ذریعے پھر اللہ یہ نظام زمین کے اوپر چلاتے ہیں کہ یہ آسمان میں بادلوں کو ہوا کے ذریعے جمع کرنے کا ایک کام لگا دیا، تو اللہ نے ایک ہوا اور بھیجی جو آسمان کے نیچے ہوا کے زمین کے اوپر جو انسانوں کے لیے کام کرتی ہے، یہی ہوا پھر درختوں کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ فرمایا کہ ایک ہوا درختوں کو ٹکرا کر درختوں کے اندر قوت اور پیداوار، اس کی پھلوں کو پیدا کرنے کی، اس کے اندر طاقت کو پیدا کر دیتی ہے۔ ایک ہوا وہ ہے پھر ان کو پھول اور پھل اور اس کے اندر سے نکلنے والے ذخیروں کو نکالنے کی اس کے اندر استطاعت اور طاقت پیدا کر دیتی ہے۔ ایک ہوا وہ ہے پھر جو دوسری انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے انسانوں کے اوپر ہر وقت ٹکراتے رہتی ہے اور انسان اس کے ذریعے اپنے آپ کو زندہ کر لیتی ہے۔ دنیا کے نباتات، حیوانات اور انسانات کے لیے ایک ہوا ہے جو ان کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آ جاتی ہے، اور وہ ہوا کے ذریعے پوری کائنات انسانیت زندہ دائم اور باقی ہے۔ یہ اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ساری انسانیت کو اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، کہ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا ہے، اشیاء کو ہم نے پیدا کیا ہے، سارے ضرورت سامان دنیا کی لگنے والی ضرورتوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، کل کائنات کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَنُمِيتُ وَنَحْيَا، اور ہم ہی ہے جو پھر تمہیں اس زندگی دینے کے بعد موت دے دیں گے۔ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھی، تمہارے اگلوں کے بھی، تمہارے پچھلوں کے بھی، تم سب کے اشیاء کے بھی، اور کل کائنات کے، پورے زمین اور آسمان کے شے کے، ذرے سے پورے کائنات جو کچھ ہے ظاہر میں تمہیں نظر آئے جو نہ آئے، پورے کل کائنات کی اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے چیزوں کے وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، میں خود مالک ہوں، میں اس کا رب ہوں، میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا خالق ہوں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ پورے کل کائنات کا پیدا کرنے والا رب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ ساری اشیاء کو پیدا کیا ہے، ساری ضرورتیں تمہاری پورے کرنے کے لیے چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر آگے قرآن میں ایک جگہ پھر اللہ نے سورہ واقعہ میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پھر تم یہ بتاؤ کہ تم جو زمین کے اوپر بارش برساتے ہو، جو بارش تمہارے اوپر جو برستی ہے، زمین سے جو تمہارے اوپر جو غلے اللہ ظاہر کرتا ہے، جو غلوں کو نکالتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ تم خود لاتے ہو یا پھر اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تمہارے پینے کے لیے جو ہم نے ذخیرے تم کو جمع کرنے کے لیے دیے ہیں، جو پانی تم تک پہنچا ہے، اللہ نے ایک ایک نعمتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ تو پانی کی بات ہو رہی ہے، تمہارے لیے جو ہم نے پانی کا نظام پیدا کیا ہے، تمہارے لیے جو ہم نے پانی کا انتظام کیا ہے، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور جو تم اس کو پیتے ہو، اللہ کہتا ہے اگر ہم یہی پانی کو اگر کڑوا کر کر تمہارے اوپر اتار دیتے تو تم کیا کرتے، کس سے لڑتے؟ یہی پانی کو اگر ہم تمہارے اوپر کھارا کر کر اگر اتار دیتے تو پھر تم اور کس سے لڑتے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے پانی کو میٹھا بنایا تاکہ یہ تم اس کو پی سکے، تمہارے جانور اس کو پی سکے، تم اس کو پی کر اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکے، دنیا کی ہر مخلوق اس کو پی کر اپنے آپ کو دل کو خوش اور تسلی دے سکے، سکون حاصل کر سکے، روح کو ٹھنڈا کر سکے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور تم پیتے ہو، تمہارے جانور پیتے ہیں، تمہاری پوری اشیاء پیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ آسمان سے اس کو ہم نے برسایا، اگر اس کو ہم کھارا کرتے، کڑوا کرتے، تمہارے لیے پینے کے قابل کا ہی نہ کرتے تو تم، اللہ کہہ رہا ہے بتاؤ پھر تم کیا کرتے؟ تو ہم کیا کرتے، واقعتاً کیا کرتے؟ ہم تو کسی سے لڑ ہی نہیں سکتے، کیا کوئی رب سے لڑ سکتا ہے؟ پھر اللہ آگے کہتا ہے کہ یہ سارے خزانے پانی کے، اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ تمہارے پاس
ہے کوئی طاقت تمہارے پاس کہ جو تم اس کے ذریعے اپنے لیے میٹھا پانی لا سکے؟ کوئی کسی کے پاس میٹھے پانی کا خزانہ ہے؟ یا کڑوے کا ہی بتا دو یا پھر کوئی اور پانی کا ہی بتا دو۔ اللہ کہتا ہے تمہارے پاس تو کوئی خزانے نہیں ہے، تمہارے پاس تو کوئی جمع ذخیرہ ہی نہیں ہے۔ یہ سارے خزانے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ہو تو بتاؤ۔ ہے انسانوں کے پاس کوئی ذخیرہ؟ ہے انسانوں کے پاس کوئی اشیاء ہے جس کو انسان کھا بھی سکے، اس کو محفوظ بھی کر سکے، اس کو پیدا بھی کر سکے؟ یہ ساری کل کائنات کی اشیاء کو اور چیزوں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ہمارا شکر ادا کر سکو۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے ہوا کا کیوں نظام بنایا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے پانی کا کیوں نظام بنایا؟ اللہ کہہ رہا ہے پھر پانی کو پیدا کرنے کے لیے اتنی ساری ہواؤں کو تمہارے لیے خدمت میں کیوں لگوا دیا؟ پھر ہم نے ہوا کے ساتھ بادل کو جوڑ کر بادل کے ساتھ پانی کو جوڑ کر پانی کے ساتھ ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتوں کو جوڑ کر ایک ایک فرشتہ ان قطروں کو لے کر تمہارے گھر تک، تمہارے سر پر، تمہارے کھیت میں، تمہارے باغات میں، تمہاری فصل میں، تمہارے بستی میں، تمہارے گھروں پر، تمہارے اپنے لیے اللہ کہہ رہا ہے ہر جگہ پر پھر ہم نے ایک ایک فرشتوں کے ساتھ اس کو خادم بنا کر تم تک اس کو پہنچانے کا نظام بنایا۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس لیے ہم نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، تاکہ تم اللہ کو پہچاننے والے بنو، تاکہ تم اس رب کا احسان مان کر اس رب کی خوب عبادت کرو، تاکہ تم اس رب کو رب مان کر اپنے آپ کو اس رب کے ساتھ جوڑ دو، اس رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بناؤ۔ اللہ کہتا ہے اس لیے ہم نے تمہارے اوپر نعمتوں کو اتارا۔ اور کتنی نعمتیں؟ انگنت نعمتیں ہیں جو آج ہمارے اوپر ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی انسان گن نہیں سکتا اللہ نے اس کے اوپر کتنی نعمتوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، کتنی نعمتیں انسانوں کے اوپر اللہ نے اتاری ہے، کتنی نعمتیں۔ انسان کے جسم کا ایک پرزہ اگر خراب ہو جائے تب اس کو پتہ چلتا ہے یہ کیا نعمت ہے، دانت ایک خراب ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کا اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو آنکھ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک جسم کے پرزے، ایک ایک پرزہ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی اگر اونچ نیچ آ جائے تو تب انسان کو پتہ چلتا ہے اس کی کیا قیمت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَوْ خَازِنُونَ، کیا یہ ساری چیزوں کے خزانے تمہارے پاس ہیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ الذی خلقکم، ہم نے پیدا کیا ہے ہمارے پاس ہے، ہم نے پیدا کیا ہے ہمارے پاس ہے، ہم نے پیدا کیا ہے ہمارے پاس ہے، تمہاری ہر ضرورتیں، ہر اشیاء وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، یہ سارے خزانے اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم دیتے لیکن جہاں جس کو جتنا دینا ہے وہیں پر اس کو اتنا دیتے ہیں، ایک مقدار کے ساتھ ہم بندوں کے ساتھ یہ سارا نظام چلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت ہے جس کے بدولت، جس کے فضل، جس کے کرم آج ہم زمین پر زندہ ہے، ورنہ انسان تو یہاں انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، انسان تو انسان کے سامنے کھڑا ہو کر انسان کو نقصان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں ایک انسان دوسرے انسان کے جان کا بھی اور مال کا بھی نقصان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر یہ انسان مخلوق سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا، مخلوق انسان کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتی، اور مخلوق نے کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچایا، اور مخلوق نے کبھی بھی انسان کا بھلا نہیں سوچا، کیونکہ مخلوق نے اپنے ذات سے اپنے آپ کے نفع کے لیے دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہر لمحہ ہر وقت جو ہے تو آگے بڑھایا ہے۔ اور ہم یہ انسان جس نے رب نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارا تعلق اس رب سے ہونے کے بجائے مخلوق سے تعلق ہو گیا ہے، اور اس کا اثر کیا ہے؟ پھر ہمارے اندر دین نہیں ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ پھر اللہ کا شکر نہیں ہو رہا ہے، پھر اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ پھر ہمارے لیے شریعت اسلام اور شریعت دینیہ اور ہمارے لیے مذہب اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اور سنت نبوی اور اللہ کا دین اور احکام الہی یہ ہمارے لیے کوئی آج معنی نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ دیکھو آج اسلام کی بقا، ایمان کی بقا، اعمال کی بقا کے لیے دنیا میں جد و جہد چل رہی ہے۔
سناؤں گا آپ نے کہ آج کے موجودہ حالات میں گورنمنٹ جو ہے تو یونیفارم سول کوڈ جو ہے تو لاگو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگی ہوئی ہے. تو آج مسلمانوں نے اپنے ذات سے اس بات کو آواز کو اٹھانے کے لیے کھڑا کیا ہے اور اپنے آپ کو آگے کیا ہے کہ نہیں، یہ چیز اگر ہم پر لاگو ہو گئی تو اب آگے ہماری زندگی جو گزرنا ہے، جو شریعت پر، جو اسلام پر، اس اعتبار سے گزارنا مشکل ہو جائے گا. نکاح کا مسئلہ ہو، ہمارے جو ہے وراثت کا مسئلہ ہو، ہمارے جو ہے گھریلو مسائل کا مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ ہو، ان سارے چیزوں میں اگر ایک سا ایک قانون بن گیا تو اب ہمارے لیے دقتیں اور دشواریاں اس میں یہاں آ سکتی ہے. تو میرے بھائیوں، اب جو ہے ہم اس چیز کی طرف دھیان تو بہت زور سے دے بھی رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کام کر رہے، کرنا ہی چاہیے، اور یہ ہمارے اوپر آج کے دور میں فرض ہے کہ ہم شریعت اسلام کو، اسلام کے شعاروں کو آج بچانے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں، رائے سے ہو یا ووٹ سے ہو یا پھر مال سے ہو یا عقل سے ہو یا پھر پہنچ کر ہو یا آواز اٹھا کر ہو، جس شکل میں ہو، کرنا ہمارے اوپر آج فرض ہے، لاگو ہے، کرنا ضروری ہے اسلام کی بقا کے لیے. لیکن مجھے آپ یہ بات بتاؤ، آج تک جو ہے تو اسلام کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عام کر دیا تھا، ہم نے اسلام کو کتنا اپنے اندر لیا ہے؟ اسلام کی بقا، اسلام کی حفاظت قانون سے نہیں ہوگی. اسلام کی بقا، ایمان کی بقا، اعمال کی بقا، یہ ساری اشیاء کی بقا کسی قانون کی یا گروہ کی یا لوگوں کے بولنے سے یا سنستھا بننے سے نہیں ہوگی. اسلام کہتے ہیں زندگی میں اس چیز کو عملی طریقے سے لینے کو. آج ہمارے زندگیوں میں اسلام نہیں ہے، آج ہمارے اعمالوں میں اسلام نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے، اور آج جو یہ نوبت آئی ہے اسی لیے آئی ہے کہ موجودہ قانون اور موجودہ حکومت نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے اندر اس معیار کا اسلام دیکھا ہی نہیں ہے جس طریقے سے اسلام نے انسانوں کو یہ پیغام دیا اور اللہ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کے لیے کر بتلائے ہیں. ایسا کا اسلامی شریعت نظام آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہا. تو کیا ہو گیا ہے؟ اسلام دھندلا ہو چکا ہے، اسلام کمزور ہو چکا ہے. ہمارے اعمالوں سے، ہمارے نکاحوں سے، ہمارے جو ہے وراثت والے مسائلوں سے، ہمارے گھریلو زندگیوں سے، ہمارے اپنے زندگیوں سے اسلام اتنا کمتر ہوا ہے کہ نظر نہیں آ رہا. تو نظر نہ آنے پر کیا ہوتا ہے؟ جو چیزیں دھندلی ہو جاتی ہے اور جو چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا، یہ تو رواج بھی ہے، جو چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا ان چیزوں کو ہم خود بھی سائٹ میں کر دیتے ہیں. یہ دنیاوی لوگوں نے، انہیں تو موقع ہی چاہیے تھا، وہ تو تاک لگائے ہوئے تھے، وہ تو آنکھ لگائے ہوئے تھے، وہ تو نیت باندھ کر کھڑے ہوئے تھے کہ آج تمہیں ہم کس طریقے سے نشہ نہ بنا سکے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی چیز ان میں ہے ہی نہیں، نہ کوئی بچوں کے حق دیتا ہے، نہ میراث دیتا ہے، اور نکاح کرنے میں انسان نکاح تو کر لیتا ہے، طلاق کے نہ اس کو مسائل معلوم، نہ نکاح کے مسائل معلوم. آئے دن طلاقوں کے مسائل کانوں پر سننے میں آتے، لوگوں کے سامنے پہنچتے، انسان نکاح کرتے، نکاح کر بھی پھر یہ انسان ان کے حقوق اور ان کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا نہیں کرتے. یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو جب نظر یہ آ رہا ہے کہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ کرتے نہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو پھر ہمارے جیسا بنا دو. ہم جو قانون فالو کرتے ہیں اس قانون کے اعتبار سے پھر پورا ایک قانون کر دو. اس اعتبار سے انہوں نے اس چیز کو لاگو کیا. تو بتاؤ، آج جو اسلام مٹ رہا ہے، اسلام کو روکنے کی، اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہے، وہ تو بعد میں قصوروار ہے. پہلا کون قصوروار ہے؟ ہم قصوروار ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اسلام سے جوڑا ہی نہیں، اسلام کو پہچانا ہی نہیں. اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگیوں میں تھا. کیا مجال تھی کہ دنیا کے اندر پھر جو ہے تو برائی ہو، فساد ہو، یا کسی کے حقوق یا حق جو ہے تو کوئی کھا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے جا رہے ہیں، ایک شخص نے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹ سواری بیچی تھی وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گریبان پکڑ لیا، گریبان پکڑ کر برا بھلا کہنے لگ گیا. کہا آپ مجھے میرے پیسے لوٹا دو، جو میں نے آپ کو سواری بیچی ہے اس کی رقم مجھے واپس کر دو، مجھے اس کی رقم دے دو.
تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ہمارا جو عہد ہوا تھا، جو وعدہ ہوا تھا، جو وقت طے ہوا تھا، وہ وقت سے پہلے تو مجھے مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا اس وقت کو، اس گھڑی کو، مجھے آج چاہیے، ابھی چاہیے، اور برا بھلا کہنے لگ گیا۔ اور جو ہے تو اس نے نبی علیہ السلام کے کپڑے کو پکڑا ہوا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حرکت کو دیکھا، فوراً لپ کے اس کو مارنے کے لیے، فوراً لپ کے اس کو مارنے کے لیے، لیکن دیکھو قربان جائے محمد رسول اللہ پر، نبی علیہ السلام ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور بڑھ کر پکڑ لیا اور کہا عمر رک جاؤ، کیا ہوا ہے تمہیں، رک جاؤ، رک جاؤ، ایسا نہ کرو، بالکل ہرگز نہ اس پر ہاتھ اٹھاؤ، نہ اس کو مارو۔ کیا تمہیں پتا نہیں ہے ہمیں تو اس کا قرض دینا ہے، ہمیں تو اس کا قرض دینا ہے، نہ کہ اس کو تمہیں مارنے کی اجازت ہے۔ تو کہنے لگ گئے یا رسول اللہ یہ تو آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس کا قرض دینا ہے، ہاں اس سے آپ یہ کہو جو عہد ہو چکا ہے، جس دین کی بات ہوئی ہے، جس تاریخ کی بات ہوئی ہے، اس پر اس کو وہ دیا جائے گا۔ وقت سے پہلے عہد جو ہوا ہے اس سے پہلے جو ہے تو یہ مطالبہ نہ کرے، بلکہ اس کو یہ سمجھاؤ۔ یہاں پر اختیار تھا، جو عہد ہوا تھا، یہ عہد کے پورا نہ ہونے سے پہلے اس نے نبی علیہ السلام کی جو ہے تو وہاں پر آ کر راستے کو روک کر نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کو سزا دینے کا حق تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہم کو اس کا دینا ہے، بس اس کو سمجھا دو کہ وقت پر جس وقت ہے اس وقت وہ دینا ہے۔ یہ اسلام، یہ شریعت، یہ قانون وراثتوں کے مسائلوں میں بھی، وراثتوں کے مسائلوں میں ہم خود جانچیں کہ ہم نے مسائلوں کا کس حد تک جو ہے تو اہتمام کیا ہوا ہے۔ بہنوں کو کوئی حق دیتا ہے؟ ہم نے دیکھے بہنوں کو کوئی حق دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ یہ تو ہمارا مسئلہ بالکل غرق ہو چکا ہے، کوئی دینا ضروری نہیں سمجھتا، اور دینا بھی اگر کوئی ضروری سمجھے، بہت ہی اگر کوئی سمجھدار ہے تھوڑا بہت، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری کر دیں گے، اس کے بچیوں کی شادی کر دیں گے، اور وہ بنا بولے کرتے بھی رہتا ہے، اور یہ اپنے آپ سے ہی فیصلہ کرتا ہے کہ بہن کا جو حصہ ہے نا اس میں سے میں کر رہا ہوں، اور وہ خوش ہے، میں بھی خوش ہوں۔ ایک مقدار میں اس کی ضرورتیں بولے وہ آتی ہے، رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، خوشحال ہوتی ہے، جاتے ہوئے ذخیرہ بھی لے جاتی ہے، یہی اس کا حق ہے۔ شریعت نے اس کو حق نہیں کہا۔ شریعت نے جو حق کہا ہے وہ حق موت کے بعد، والدین کے موت کے بعد فرمایا کہ بہن کو تیسرا حصہ ملنا ہی چاہیے۔ اب وہ دینے کے بعد جو لڑکا ہے اس کو اگر دوسرا حصہ مل رہا ہے، لڑکی جو بہن ہے اس کو تیسرا حصہ مل رہا ہے، اس کے دینے کے بعد فرمایا پھر تم اس کی خیر خواہ کرو، پھر تم اس کے بچی کی نکاح کرو، بچے کا جو ہے تو دوا دارو کا انتظام کر دو، پھر اس کے بچی کے لیے تم ہر چیز کی رہائش کا انتظام کر دو، پھر آئے تو اچھے سے اچھے پکوان کھلاؤ، پکاؤ، کھلاؤ پلاؤ۔ اب بتاؤ جس نے پراپرٹی میں سے، جائیداد میں سے، باغات میں سے، غلے میں سے، مال میں سے اگر بہن کو حصہ دے دیا تو یہ پھر بعد میں پڑھائیں گا اس کے بچوں کو؟ نہیں۔ یہ کیوں کر رہا ہے سب؟ یہ چوری کرنے کی اس کی چاہت ہے، اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تھوڑے میں شارٹ میں ہو جا رہا ہے، دنیا بھی نام نہیں رکھتی۔ یہ ہم نے طریقہ بنایا اور اس کو ہم نے کیا کہہ دیا، ہم تو حق ادا کر رہے، یہ حق نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کا جو حق بنتا ہے وہ دینے کا نام حق ہے، اور اس کو قرآن نے کہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر، قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا تفصیل سے ایک رکوع اس پر اتارا ہے۔ آج جو ہے نا جو قوم جو آوازیں اٹھا رہی ہے اسی لیے کیونکہ ہمارے نہ اخلاق صحیح ہے، آج نہ ہمارے معاملات صحیح ہے، نہ ہمارا معاشرہ صحیح ہے، نہ ہمارے اندر دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ اسلام ہے۔ ہمارے نکاح ایک طرف تو عبادت ہے، برابر نکاح عبادت ہے، پھر نکاح عبادت بھی ہو رہی ہے اور ادھر ڈھول بھی بج رہے، ادھر تاشے بھی بج رہے، ادھر ڈی جے بھی لگا ہوا ہے۔ یہ ہمارا حال عبادت ہے، ہم ناچ گانوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہ چاہے گے کہ تمہارا یہ ختم ہی کر دے، ہمارے ساتھ آ جاؤ جب تمہیں ناچ گانا ہی کرنا ہے۔ تو سول کوڈ اگر ہو جائے، یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائے تو چاہتے ہیں ہماری طرز پر۔ اب ہمارے گھروں میں بے دینی اتنی ہے، کوئی نمازی نہیں ہے، تو وہ تو یہی چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اتنی آزادی ہو جائے کہ لڑکا پھر غیر سے بھی نکاح کرے، پھر چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے بھی وہ نکاح کرے ایک گھر کے اندر۔ پھر کسی کو بھی اختیار ہے، کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اب ایک گھر میں اگر کرسچن بھی ہو، ہندو بھی ہو، بدھ سماج کی بھی ہو، اور عیسائی بھی ہو، اور پھر مسلمان بھی ہو، اب بتاؤ وہ گھر کا کیا حال بنے گا؟ قانون اجازت دینے والا اس طرح کی یونیفارم سول کوڈ یہ اس طریقے سے اگر ہو گیا اور اسلام کا نظام ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟
آج بھی ہمارے گھروں میں جو ہو رہا ہے نا بے دینیاں، فحش بحیائیاں، اولادوں نے ماں باپ کے گلے تک اپنے ہاتھ کو لے کر چلے گئے ہیں. ایسی نافرمان گھروں میں اولاد ہے ہمارے. دین ابھی تک ہم نے گھر میں نہیں پہنچا ہے، بچوں کو بچپن سے ہی نہیں سکھلایا. نہ عورتوں کو پتا ہے، بے نمازی عورتیں ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، رات دن پال رہے ہم اس کو. جب یہ اس طریقے سے ہم نے اس طریقے سے اپنے مزاج کو، گھر کے ماحول کو بنایا ہوا ہے، تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ تمہارے گھروں میں کیا حال ہے. پھر وہ اس طریقے سے کوشش کر رہے. تو میرے بھائیوں، آج اسلام کو یہ مٹانے کی کوشش تو کر ہی رہے ہیں، اسلامی شعار کو مٹانے کی کوشش تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم بیٹھ کر اپنے آپ سے بھی سوال کریں کہ وہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو ہم نے یہ کام کر دیا ہے. گھروں سے مٹا دیا، زندگیوں سے مٹا دیا، عملوں سے مٹا دیا، نکاحوں سے مٹا دیا. کیا یہ ہم نے نہیں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق ہے ہمارے معاشرت اور معاملات میں، نبی علیہ السلام جیسا کردار ہے ہمارا؟ نہیں. ہے کرپشن ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر آن ہر لمحے ہم اسی میں لپٹے ہوئے ہیں. اور پھر آج پھر ہم عیدوں کے دن اور پھر ہم جمعوں کے دن پھر نئے کپڑے، نئے جو ہے تو جوش میں تسبیح پڑھ کر عبادتوں میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر روتے اور کہتے اللہ نواز. اللہ کہے گا کہاں سے نوازوں؟ دیکھ تو صحیح، تیرا کمائی پیٹ میں تو بہنوں کا حق بیٹھا ہوا ہے. ایک حرام لقمہ پہنچنے پر 40 دن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تو کہتا ہے دیکھ اللہ میرے حال کو. اللہ کہتا ہے تو تیرے حال کو پہلے دیکھ، تیرے اعمال کو تو دیکھ، تو نے کیا کیا ہے، کس کے حقوق کو کھایا ہے، تو نے کیا کیا ہے. اسلام کی پرواہ نہیں، اعمال کی پرواہ نہیں. بغیر دعاؤں کے گھر کا ہر کام ہو رہا ہے، ہر کام بغیر دعاؤں کے ہے. ہماری دعاؤں کا اہتمام ہمارے اعمالوں میں. یہ سارے مسائل آج کھڑے ہو چکے اتنے پیمانے پر بڑے کہ پورے دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے ایک طرف، اور ہندوستان میں خاص اور خصوصی طور سے اسلام کے دشمنوں نے یہ سازش اور یہ پلان کی ہوئی ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے مسلمانوں کو پستہ اور کر دیا جائے، اور جو یہ آزادیاں جو ہے مل رہی ہے ہمیں نکاحوں کی، وراثتوں کی اور تمام دیگر جو شریعت اور قانون ہمیں جو اجازتیں دے رہا ہے، یہ ان چیزوں کو بھی بائیکاٹ کرنا چاہ رہی ہے. پھر یہ بغیر پردے والے جیسے وہ ہے وہ کہتے پھر تم بھی بغیر پردے کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہم جہاں چاہے وہاں جائے، ہم تم بھی ویسی ہی چاہو. ہم جو کھائے پھر تم بھی وہی کھاؤ. ہم جیسا پہنے تم بھی ویسی پہنو. ہم جو کہیں ہمارے اعتبار سے تم ایسی کرو. پھر تمہیں کوئی چیز میں کوئی بھی چیز تمہیں پھر پیچھے نہیں کر سکتی. آج تو ہمارا مسلم کی حد اور باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے لڑکیاں بھاگ رہی ہے، وہ حفاظت نہیں ہو رہی ہے. ہمارے گھروں کے اسلام نے پوری حد باندھی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہمارے لڑکے بھاگ رہے ہیں، مرتد ہو رہے. اس کے باوجود ہم مرتد ہو رہے. پوری اسلام کی حد میں رہتے ہوئے آج پھر بھی ہم بے نمازی، آج ہم بہنوں کے حقوق کھا رہے. کل پوری آزادی ہو جائیں گی، باؤنڈری نکل جائیں گی، تو پھر تو کیا ہو جائیں گا؟ پھر تو ہمارا ایمان بچانا، اعمال بچانا، عبادتیں بچانا، مساجد اذانیں، یہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ ہم خود اس کے مجرم بننے والے کوئی اور نہیں ہوتا. دروازہ کھول رہے کرنے والے تو ہم ہی ہیں. پھر میرے بھائیوں، اللہ سے پناہ مانگو آج کے اس فتنے سے جو زمین کے اوپر ابھر رہا ہے. اس لیے اللہ کے پیدا کیے ہوئے اشیاء پورے دنیا میں اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے، تو ہم اس پر یقین رکھے. سارے خزانے اللہ کے پاس ہے. ہم اللہ سے تعلق جوڑے، ہمارا نسبت اللہ سے جڑے، اعمال سے جڑے، عبادتوں سے جڑے، اور ہم اپنے اہل و عیال کو نیکی اور تقوی کی طرف جوڑے، اور موجودہ حالات میں جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں ان کا ساتھ کھڑے ہو جائے. 13 تاریخ تک اور دینا ہے، 13 تاریخ تک اپنی رائے دینا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو پسند نہیں کرتے، اور یہ قانون تک یہ بات کو پہنچانا ہے. اس کی تنظیمیں محنت کر رہی ہے، ہر جگہوں پر کر رہے. معلوم کرو، پوچھو. آج ہم نے یہ کیا تو ہو سکتا ہے ہمارا نام بھی جو ہے اسلام کے بچانے والوں میں جو ہے تو لکھا جائے گا. صرف ایک بٹن دبانا ہے، ایک ای میل جو ہے تو بھیجنا ہے، اور ایک اپنی رائے دینا ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ قانون، یہ ہم اس کے سخت مخالفت کرتے ہیں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں موجودہ حالات میں تمام فتنوں سے ہم سب کی اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.